ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں، لیکن آج کچھ سیزن کی گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ قرات خلف الامام اور فاتحہ خلف الامام، حدیث کی اصطلاح میں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ قرات خلف الامام کا مطلب ہوتا ہے مقتدی کا امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھنا، اسے کہتے ہیں قرات خلف الامام۔ اور فاتحہ خلف الامام کا مطلب ہوتا ہے مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ قرات خلف الامام مقتدی پر لازم نہیں، سری نمازوں میں جائز ہے، جہری نمازوں میں بالکل منع ہے۔ اور فاتحہ خلف الامام نماز سری ہو یا جہری، سری کا مطلب جن نمازوں میں امام دل میں قرات کرتا ہے، بآواز بلند قرات نہیں کرتا، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب کی آخری رکعت ہے، عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، یہ سری رکعتیں کہلاتی ہیں۔ جہری وہ ہوتی ہے جس میں امام کی قرات کو آپ سن سکتے ہیں، وہ بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور آپ سنتے ہیں۔ اور دونوں کے احکام شریعت نے الگ الگ رکھے۔ پہلا حکم یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، نماز تو پڑھے، نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا
فہی خداجن فہی خداجن فہی خداجن، اور چوتھی مرتبہ فرمایا غیر و تمام ہے۔ خداج اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے وقت سے پہلے باہر آ جائے، وقت سے پہلے، گویا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچا بچہ، کچا، وقت سے پہلے باہر آ جائے، ناقص، ادھورا اور کسی کام کا نہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر آخر میں فرمایا غیر و تمام، وہ نامکمل ہے۔ تو گویا آپ پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر آپ نماز کی تکمیل چاہتے ہیں، مکمل نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ امام ہیں تب بھی، مقتدی ہیں تب بھی، مسافر ہیں تب بھی، مقیم ہیں تب بھی، مرد ہیں یا عورت، بچہ ہیں یا جوان، بوڑھا ہے، مریض ہے، وتر ہے نماز، نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، اگر آپ نماز کی تکمیل چاہتے ہیں تو فاتحہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے لیے جو تقلیدی مذہب ہیں، جو خود کو کسی نہ کسی امام کا پیروکار سمجھتے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی آیات کی تعویل کی جائے، اس کا ایسا مطلب نکالا جائے جو امام کے قول کے موافق آ بیٹھے، تاکہ ہمارے امام کی بات سچی ہو جائے۔ یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ یہ بہت ہی مذموم اور گھٹیا کوشش ہے جو قرآن کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں کی جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت بیان فرمائی، حالانکہ سورہ اعراف مکی سورت اور نماز کے باقاعدہ احکام وہ مدینے میں جا کے نازل ہوئے، اور مکے میں صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نماز میں بات بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی بعد میں آیا، پہلے کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیتا کون سی رکعت چل رہی ہے، وہ بتا دیتا دوسری رکعت ہے، جلدی سے شامل ہو جائے، تو وہ ہو جاتا۔ اور یہ چیز نماز میں رکاوٹ نہیں تھی۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کہ نماز میں سکون ہو، توجہ ہو، دھیان ہو، اللہ کی طرف خشوع خضوع ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور نماز کا ایک احترام تمہارے دل میں ہو، اس سے روکا۔ اور دوسرا اس بات سے روکا کہ کفار نے مکے میں ایک مہم چلائی، وہ مہم یہ تھی، قرآن کہتا ہے قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کفار نے کہا، فرمایا لا تسمعوا لہذا القرآن، آپس میں ایک دوسرے کو مشورے دیے۔ جب اللہ کے رسول قرآن پاک کی تلاوت کرے، لا تسمعوا، تم اس قرآن کو نہ سنا کرو،
اس کے قرآن پاک کے پڑھنے سے دلوں پہ اثر ہو جاتا ہے، دل موم ہو جاتے ہیں، دل پگھل جاتے ہیں، لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ ایک بات تو یہ کیا کرو کہ قرآن کو سنا نہ کرو، گویا کانوں میں انگلیاں دے لیا کرو یا مجلس سے اٹھ کے چلے جایا کرو۔ اور دوسری بات یہ کیا کرو وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تم شور مچایا کرو، آوازیں کسا کرو، واویلا اور غوغا کیا کرو۔ وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ تاکہ جو قرآن کو سننا چاہتا ہے وہ بھی نہ سن سکے تمہارے شور کی وجہ سے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن کو نہ سن کر، قرآن کی تلاوت کے دوران شور مچا کر شاید تم غالب آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک تنبیہ فرمائی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر توجہ سے سنا کرو۔ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا، نہ سنا کرو۔ اللہ مسلمانوں سے کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو، پوری تندہی سے سنا کرو۔ اور کافر کہتے ہیں وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچایا کرو۔ اللہ کہتا ہے وَأَنصِتُوا، چپ رہا کرو۔ کفار کہتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید تمہارے شور و غوغا سے تمہیں غلبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید قرآن کو سننے سے، تمہارے چپ رہنے سے شاید تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، تم پر رحم و کرم کیا جائے۔ بالکل کفار کے متضاد رب العالمین نے 3 باتیں کی، کفار نے بھی 3 باتیں کی۔ یار لوگوں نے اپنے تقلیدی مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس کو نماز پر فٹ کیا، حالانکہ یہ عام حکم ہے۔ اور آج دنیا جانتی ہے کتنے علماء ایسے ہیں چونکہ ان کے مسلک میں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک سنتے وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، یہ ان کا مسلک ہے۔ سارے کے سارے علماء اپنے مقتدیوں کو مشورہ دیتے ہیں جب فجر کی نماز ہو رہی ہو تو مسجد میں آؤ، پیچھے الگ کھڑے ہو کر اپنی سنتیں پڑھ لیا کرو۔ آناف کی ہر مسجد میں پیچھے سنتیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ہوتے ہوئے۔ امام قرات کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی سنتیں پڑھ رہا ہے، اپنی قرات کر رہا ہے، یہاں قرآن کے مخالف نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ قرآن کے بھی خلاف اور حدیث کے بھی خلاف۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہی جائے، فرض نماز کی تکبیر کہی جائے، لا صلاۃ الا المکتوبہ، اس وقت فرضوں کے سوا کوئی نماز ہوتی ہی نہیں، فرضوں کے سوا کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور یہ دھڑا دھڑ سنتے پڑھ رہے ہیں قرآن کے بھی خلاف۔ اور پھر اس وقت یہ آیت کہاں جاتی ہے جب قاری صاحب مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک بچہ اپنی منزل یاد کر کے، سبق یاد کر کے استاد جی کو سنانے آتا ہے۔ ایک قطار دائیں طرف لگی ہوئی ہے، ایک قطار بائیں طرف لگی ہوئی ہے، بیچ میں استاد صاحب بیٹھے ہیں، سامنے پھٹی رکھی ہے، بچہ سنانے والا آتا ہے اور استاد کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے وہ اپنی منزل سناتا ہے۔ اب جب ایک بچہ استاد کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے
اگر یہ آیت دوسرے لوگوں کو پڑھنے سے مانے ہے قرآن کی تلاوت کے دوران، تو اس وقت باقی بچوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ چپ کر کے اس بچے کا جو استاد کو منزل سنا رہا ہے اس کا قرآن سنے یا اپنا اپنا پڑھے؟ فرض اس آیت کی روشنی میں یہ بنتا ہے وہ اپنا سبق روک کر اس بچے کا سنے، کیونکہ وہ بلند آواز سے پڑھ رہا، اور قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو اور چپ رہو۔ یہ نہ چپ ہیں نہ سن رہے ہیں، بلکہ استاد نے ایک چھڑی رکھی ہوتی ہے، وہ کبھی اس طرف بجاتا ہے کبھی اس طرف بجاتا ہے، زمین پہ زور سے مارتا ہے اور ان سے کہتا ہے پڑھو پڑھو زور سے پڑھو، اپنا پڑھو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو، اپنا پڑھو، زور زور سے پڑھواتا ہے۔ اور مدرسوں میں آپ جا کے دیکھیں کس زور زور سے طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ ان سے پوچھیں جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ کہیں گے کہ جی دیکھو جی بچے تو بیچارے پڑھنے آئے ہیں، اگر یہ نہیں پڑھیں گے ایک ہی بچے کا سنیں گے تو پھر یہ اپنا سبق کب یاد کریں گے؟ یہ تو ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی پڑھائی کے دوران بھی اگر کوئی کام ضروری ہو تو کیا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کے دوران اگر کوئی کام ضروری ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ بولے گے ہاں وہ تو کیا جا سکتا ہے۔ امام پڑھ رہا ہے، امام نے نماز میں کوئی غلطی کی، کوئی آیت بھول گیا، پیچھے حافظ کھڑا ہے، مثلا اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہا مالک یوم الدین۔ اب پیچھے جو حافظ کھڑا ہے وہ الرحمن الرحیم کا لقمہ اسے دے یا چلنے دے؟ لا محالہ وہ لقمہ دے گا۔ اب کہیں گے کہ یہ امام جب پڑھ رہا ہے تو یہ کیوں بولا ہے؟ اس نے بے شک قرآن پڑھا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے دوران اس نے کیوں پڑھا ہے؟ اس کو تو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اب وہ بولیں گے امام غلطی سے بھول رہا تھا، وہ آیت چھوڑ رہا تھا، اور یہ تو قرآن میں غلطی ہو رہی تھی، مقتدی کو اگر پتہ ہے علم ہے تو اس کو لقمہ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن صحیح پڑھنا فرض ہے، غلط پڑھنا فرض نہیں ہے، صحیح پڑھنا فرض ہے۔ اب آپ پوچھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز کے دوران کوئی کام فرض ہو تو بھلے امام قرات کر رہا ہو وہ فرض والا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں تو بھائی میرے فاتحہ بھی تو فرض ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فرض ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا۔ بخاری سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتاب تک بھری پڑی ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نماز، جس بھی عبادت کا نام نماز ہے، وہ فاتحہ کے بغیر نہیں۔ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے نہیں دارالعلوم کرنگی میں جسٹس تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں جسٹس تقی عثمانی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور کچھ دیوبندیوں نے تعویل کی کہ انہوں نے دعا کے طور پر پڑھا ہے۔ اگلے دن انہوں نے اخبار میں بیان دیا کہ میں نے دعا کے طور پر نہیں، سنت کے طور پر پڑھا۔ بھائیوں کے جنازے تو اتنے عزیز ہیں، اس پہ سنتیں یاد آتی ہیں۔ پبلک کے جنازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پبلک کے جنازوں کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اپنا تو اپنا ہے، اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی۔ یہ تو طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے وصایا شریف، دیوبندی علماء کے
وصیتیں ہیں اس کتاب کے اندر. وصایا یہ وصیت کی جمع ہے. وصایا وصایا شریف اس کتاب میں انڈیا کے ایک عالم گزرے ہیں دیوبند کے، مولانا ثناء اللہ پانی پتی. ایک ثناء اللہ امرتسری گزرے ہیں جو اہل حدیثوں کے مناظر تھے، اور ایک پانی پت کے مولانا ثناء اللہ پانی پتی دیوبند جماعت کے گزرے ہیں. وہ ان کی وصیت اس وصایا شریف میں درج ہے کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہو. میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتا. یعنی تمہارے اپنے جنازے قیمتی ہیں. جنہوں نے ساری زندگی تمہیں نذرانے پیش کیے، ان مقتدیوں کے جنازوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ قبول ہوں نہ ہوں. انصاف کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ابھی الیکشن کا دور ہے نا. اب ہمارے علاقے میں پانی بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ہر ہفتے الیکشن. کچھ گلیاں بھی بن گئی. اب جب یہ ہو جائے گا 5 سال تک وہ الیکشن میں جیتنے والا بندہ نظر بھی نہیں آئے گا آپ کو علاقے میں. آپ بلائیں گے بھی نہیں آئے گا، فون کریں گے نہیں اٹھائے گا. اور ابھی دروازے پہ دروازہ بجا کے باہر نکلیں گے، جی وہ یاد رکھیے گا ہم تو آپ کے خادم ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں. کہیں ستارے چمک رہے ہیں، کہیں شیر دھاڑ رہے ہیں، کہیں کرسیاں ہیں، کہیں چشمے ہیں، کہیں پتنگ اڑ رہے ہیں، کہیں تیر چل رہے ہیں. عجیب. لیکن میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، شعور، سب کچھ عطا کیا ہے. اس شعور کو آپ استعمال کریں. ووٹ ایک ایسی گواہی ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ان لوگوں میں کون بندہ آپ کے خیال میں ملک اور قوم کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہے. آپ جب ووٹ دیتے ہیں تو آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میری نظر میں یہ بندہ بہتر ہے. آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میری نظر میں یہ بندہ بہتر ہے. کچھ تو ایسے لوگ بھی کھڑے ہیں جن کا کچھ تھوڑا عرصہ پہلے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ ووٹ لینا، ووٹ دینا کفر ہے. وہ بھی کھڑے ہیں. اب وہ جمہوریت کا ختنہ بھی ہو گیا ہے، وہ مسلمان بھی ہو گئی ہے، اب کفر نہیں ہے. اب کوئی پوچھے تمہاری پہلے والی تقریریں سچی تھیں یا اب والی تقریریں سچی ہیں؟ پہلے والی جھوٹی تھیں یا اب والی جھوٹی؟ کچھ تو پوچھے نا کہ یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی. لوگوں کو وہ سارے جملے یاد ہیں، لوگوں یہ کفر کا نظام ہے، ہم کفر کے نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اب یہ عین اسلام ہو گیا ہے. اب یہ عین اسلام ہو گیا ہے. تھوڑا سا سوچئے، سوچئے. قوم جدھر جائے جائے، جاتی رہے. آپ بحیثیت مسلمان، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پرکھیں، دیکھیں، سوچیں. ان کے نظریات بھی، ان کا کردار بھی آپ یہ دیکھیں. دیکھیے، بعض دفعہ پارٹی اچھی ہوتی ہے لیکن اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو اس کے ٹکٹ پر کھڑا ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. پارٹی اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کے علاقے میں جو اس کے ٹکٹ پر کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے علاقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ اچھا ہے، شریف آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، دوسرے کا درد اپنے دل میں رکھنے والا ہے، ہمدرد ہے، سوشل ورکر ہے،
یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، لیکن جس پارٹی کے ٹکٹ پر کھڑا ہوا ہے وہ پارٹی بیکار ہے، وہ بے دین ہے۔ یہ اکثر یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ اس بندے کو دیکھیں، چونکہ آپ کا تعلق پارٹی سے نہیں، آپ کا تعلق اس بندے سے۔ اگر وہ بندہ آپ کے علاقے میں آپ سمجھتے ہیں دیندار ہے، مخلص ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے مخلص ہے، بالکل آپ شرح صدر کے ساتھ آپ اس کو منتخب کریں اور اسے آگے لیں۔ ایک فکر یہ بھی ہے کہ نہیں جی ہمیں سرے سے ووٹ میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فکر مبنی بر ثواب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ووٹ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو جو اہل نہیں ہے، آپ اس کو در پردہ خاموشی کے ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اچھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو برے لوگ تو بروں کو ووٹ دیں گے نا، وہ اچھوں کو تو ووٹ دیں گے نہیں، تو جیتے گا وہی، آگے وہی آئے گا اور برے لوگ آگے آئیں گے۔ آپ ووٹ دیں، ووٹ کا استعمال کریں اور اچھے لوگوں کو ووٹ دیں۔ البتہ یہ جو نعرہ چل رہا ہے نا، ہم اسلام لائیں گے، ہم دین کا بول بالا کریں گے، ہم مسجدوں کو ایسا آباد کر دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، یہ نعرے بیکار ہیں، یہ دھوکہ دہی پر مبنی، اس لیے کہ ہمارے جمہوری نظام میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن سے اسلام کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ اسے لکھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے۔ اب تو خیر کوئی اتنا زیادہ دینداروں کا وہ نہیں ہے زور۔ آپ دیکھیں جب ایک دور تھا مولانا مودودی علیہ الرحمہ حیات تھے، میاں طفیل حیات تھے، آپ کے یہ شاہ احمد نورانی حیات تھے، مفتی محمود حیات تھے اور بڑے بڑے علماء حیات تھے، اسلام اس وقت بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ ہمارا نظام ایسا ہے کہ اسلام اس نظام کے راستے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام ایسا ہے، اس نظام میں بندوں کو گنتے ہیں۔ جس طرح کہ اقبال نے کہا نا کہ جمہوری ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس نظام میں بندے کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے، آپ کو مولانا مودودی نے ووٹ دیا، میاں طفیل نے ووٹ دیا 2، مفتی محمود نے ووٹ دیا 3، شاہ احمد نورانی نے ووٹ دیا 4، 4 بندوں نے آپ کو ووٹ دیا، اور آپ کے مقابلے میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو ایک عیسائی نے ووٹ دیا، ایک یہودی نے ووٹ دیا 2 عورتوں نے ووٹ دیا 4، اور ایک کسی ایسے تاجر نے جو مشہور ہے بے ایمانی میں، قبضے میں، ہر طرح میں غلط کاریوں میں، نشے میں، یہ سمگلنگ میں، ہر چیز میں مشہور ہے، اسے 6 بندوں نے ووٹ دیا۔ آپ کو 4 بندوں نے ووٹ دیا، لیکن دنیا کے ملک کے نامور ترین لوگوں نے ووٹ دیا اور اسے بھنگیوں نے ووٹ دیا، لیکن جب گنا جائے گا آپ کے ووٹ 4 ہیں، اس کے ووٹ 6 ہیں۔ جیتے گا کون؟ جس کو بھنگیوں نے ووٹ دیا۔ تو یہ ایسا نظام ہے ہمارے ہاں، اس نظام سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ اس نظام سے اسلام آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔
اس نظام سے اسلام کبھی نہیں آئے گا، چونکہ شیطان کی پارٹی بڑی ہے، شیطان کی پارٹی بڑی ہے۔ رحمان پہ یقین رکھنے والے، اللہ پہ ٹرسٹ کرنے والے، مسجد آباد رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ فما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اللہ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں اکثریت مشرک ہے، اب بھی ایمان لانے کے بعد بھی اکثریت مشرک ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ میں نے بہت سال پہلے اسی مسجد میں، سن 92-93 کی بات ہے، نیا میں ابھی آیا تھا، اس وقت بھی کوئی الیکشن کا دور چل رہا تھا۔ میں نے ایک بات کی تھی، ساتھی کافی ناراض ہو گئے تھے۔ وہ بات میں نے یہ کی تھی کہ آج بھی اگر شیطان اپنی پارٹی کا اعلان کرے کہ ووٹ مجھے دو، اور ایک طرف اللہ رب العالمین اپنی پارٹی کا اعلان کرے، اور دونوں اپنے منشور کا اعلان کرے، شیطان کہے میں سینما مفت کروں گا، کوئی ٹکٹ نہیں لگے گا، مفت سینما ہوگا، کلبوں میں جانا مفت ہوگا، تمہارے لیے یہ چیزیں برائیاں مفت ہوں گی، پولیس کا محکمہ ختم، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، کوئی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے گا، کوئی زنا پر سنسار نہیں کرے گا، کوڑے نہیں مارے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف اللہ والے کہیں نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، سردی میں وضو بھی کرنا پڑے گا، چوری کرو گے تو ہاتھ بھی کٹے گا، زنا کرو گے تو کوڑے بھی لگیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار بھی ہوو گے۔ ایمانداری سے بتائیے، میں نے اس وقت بھی یہی سوال کیا تھا، کس کو لوگ زیادہ ووٹ دیں گے؟ شیطان کو ووٹ دیں گے، شیطان کو ووٹ دیں گے، اس لیے کہ ہمارا نظام ایسا نظام ہے، اس نظام سے اچھا کبھی اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ یہ سمجھ کر کبھی ووٹ نہ دے کہ یہ اسلام کو لائے گا، بس یہ سمجھ کر دیا کریں یہ میری گلی بنوائے گا کہ نہیں بنوائے گا، یہ علاقے میں پانی کی لائن بچھائے گا کہ نہیں بچھائے گا، یہ گیس کا ہمارا مسئلہ حل کروائے گا کہ نہیں کروائے گا۔ آپ یہ چیزیں دیکھیں اور دنیا کا فائدہ اٹھائیں۔ ان ووٹوں کا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس میں آپ ابھی سے، چونکہ ایک ہفتہ پڑا ہوا ہے، اور اگر آپ دیندار ہیں تو میں آپ کو دینداروں والا، مولویوں والا طریقہ بتاؤں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں 2-3 بندے ایسے کھڑے ہوئے ہیں جو وہ تینوں چاروں شریف ہیں، وہ تینوں چاروں شریف ہیں، اچھے ہیں، دیندار ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ہمدردی ہے ان میں، جذبہ ہے، دوسرے کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، دکھ سکھ میں فوراً آتے اور شریک ہوتے ہیں، وہ 4-5 ہیں۔ لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان میں کس کو ووٹ دیں۔ 4-5 اچھے ہیں اور ہیں الگ الگ پارٹی کے، ہیں الگ الگ پارٹی کے، اور پارٹیاں بھی اتفاق سے 4 کی بہتر ہے۔ اب آپ پریشان، اب میرا مشورہ یہ ہے، پھر آپ استخارہ کریں، پھر آپ استخارہ کریں، ان 4-5 کا ذہن میں رکھیں، اللہ سے خیر مانگے، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کا دل کس طرف مطمئن کرتا ہے۔ پھر آپ کا دل جہاں مطمئن ہو جائے، پھر اللہ کا نام لے کر آپ وہیں ٹھپا لگا دیں، وہیں مہر لگا دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں آپ پلے باندھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، یہ فرض ہے، اس کے بغیر اللہ کے رسول نے فرمایا نماز نہیں ہوتی، نماز اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ فَهِيَ خِدَاجٌ کہہ کر کہ وہ نماز تو گئی، کچے بچے کی مانند ہے، برباد ہو گئی۔
حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ انا کنا وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ انا کنا وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ انہوں نے کہا، یہ پوچھنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی پھر اس وقت تو فاتحہ کو دل میں پڑھ، امام کے پیچھے دل میں پڑھ۔ دل میں پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تدبر کر، غور و فکر کر، بس سوچتا رہے فاتحہ کے بارے میں، پڑھ، یعنی زبان سے آواز نہ نکلے منہ سے، لیکن پڑھ۔ خود صحابہ نے، میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بات سنائی بخاری شریف میں، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر کے لیے چپ رہتے ہیں، اس چپ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ چپ بھی رہتے ہیں، چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم باعث بینی و بین خطایا، یہ جو بالکل تکبیر تحریمہ کے بعد آپ پہلی دعا پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یعنی چپ میں بھی پڑھا جاتا ہے، چپ میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو آپ چپ رہ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول ویسے تو ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، لیکن دو سکتات کا حدیث میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، ایک سکتہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور ایک سکتہ پوری قرات کے بعد۔ جب امام کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لیتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے کچھ دیر وقفہ کرتا ہے، رکا رہتا ہے، پڑھتا بھی کچھ نہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو بھی نہیں جاتا، قیام میں کھڑا ہے لیکن چپ ہے۔ پہلے سکتے کے بارے میں تو صحابہ نے پوچھ لیا اور آپ نے بتایا میں اللہم باعث بینی پڑھتا ہوں۔ دوسرے سکتے کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں آتی کہ آپ کیوں کرتے تھے۔ ممکن ہے آپ اس لیے کرتے ہوں جس کی فاتحہ کی کوئی آیت رہ گئی ہو وہ اس میں پڑھ لے، لیکن حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب تلاوت کرتے تو آپ ہر آیت پہ رکتے تھے، نان سٹاپ نہیں تھے، ہر آیت پہ رکتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح ہر آیت پہ رکتے۔ اگر امام ہر آیت پہ سنت کے مطابق رکتا ہے تو آپ ان وقفوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اور اگر امام نہیں رکتا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ سورہ فاتحہ لازماً آپ پڑھیں، بھلے امام نہیں رکتا تو آپ امام کے ساتھ پڑھیں، یا امام کے پہلے وقفے میں اگر اللہم باعث بینی آپ نے پڑھ لی ہے اور ابھی امام نے قرات شروع نہیں کی ہے تو آپ اس میں بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اگر پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آدھی پڑھ سکتے ہیں تو آدھی پڑھ لیں، باقی پھر بعد والے وقفے میں پڑھ لیں یا بیچ میں وقفوں میں پڑھ لیں۔ اگر امام نہیں وقفہ دیتا آپ ساتھ پڑھیں، فاتحہ پڑھ کے آپ چپ ہو جائیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پیچھے لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا، میرے پیچھے کچھ نہ کیا کرو، کچھ نہ پڑھا کرو، اِذَا جَهَرْتُ، جب میں قرات جہری کر رہا بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو الا بأم القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ اتنی صراحت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنی نمازوں کو برباد نہ کیجیے، اپنی نمازوں کا پورا اجر پورا ثواب اللہ سے وصول کیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی نماز میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ اللہ کہتا ہے آدھی نماز میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے، اور وہ تقسیم سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے، سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد
یہاں تک یہ اللہ کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بندگی کا اعتراف، یہ سب کچھ ہے۔ اس کے بعد جو آدھا حصہ ہے وہ بندے کا ہے، اس میں دعائیں ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و کرام کیے، دن رات تیرے انعام و کرام کی ان پر بارشیں ہوتی رہیں، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کبھی ان پر تیرا غضب ٹوٹا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے، ایسے نیک لوگوں کے راستے پر یا اللہ مجھے چلا۔ یہ آدھا حصہ بندے کا ہے، پہلا آدھا حصہ اللہ کا۔ تو جب آپ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے، لوگ اکثر اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں میاں یہ قبر پہ نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں، ان کا تو ایسا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ مردود ان کے مر رہے ہیں، ہم جنازے میں درود بھی پڑھتے ہیں، وہی درود جو اللہ کے رسول نے نماز میں پڑھا ہے، اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے جنازے درود سے بھی مزین ہیں، فاتحہ سے بھی مزین ہیں۔ ان کے جنازوں میں نہ درود ہے نہ فاتحہ، اور دعا بھی پتہ نہیں آدھے منٹ میں مولوی کرتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے اللہ سے۔ اس مولوی کو اتنا بھی حیا نہیں آتی، میں نے ساری زندگی اس کے ٹکڑے کھائے ہیں، اب یہ مرا ہے اور میت کا آخری حق ہے کہ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، میں یہ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ 1 منٹ میں بس جنازہ اٹھاؤ جنازہ اٹھاؤ، پھر 40 قدم پہ جنازہ روکے ہوئے پھر دعا مانگ رہے، پھر 40 قدم پہ جنازہ روکے ہوئے دعا مانگ رہے، پھر قبر پہ جنازہ رکھ کے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، حافظ بٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کریں۔ اجر سنت کے اندر ہے، سنت کے باہر اجر نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کیجئے، سورہ فاتحہ سے مزین کیجئے۔ فاتحہ فرض ہے، جس بھی نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم رکوع کی رکعت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر امام رکوع میں ہوتا ہے اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں آ کر، اور اس کو رکعت شمار کرتے ہیں، وہ رکعت شمار نہیں ہوتی۔ ثواب آپ کو ضرور ملتا ہے، لیکن آپ کو سلام کے بعد کھڑے ہو کر وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ سے فاتحہ بھی چھوٹ گئی اور قیام فرض تھا وہ بھی آپ سے چھوٹ گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ رکوع کی رکعت کا مسئلہ بھی بیان کریں گے اور آمین بالجہر کا مسئلہ بھی بیان کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ معاملات نمٹ جائیں تاکہ رمضان میں پھر رمضان کے احکامات اور زکوٰۃ کے احکامات ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد